میں ہم نیک لوگوں کے دن مناتے ہیں، کسی کا دن منایا جاتا ہے صرف تحصیل ملکوال میں، کسی کا دن منایا جاتا ہے صرف منڈی بہاؤالدین شہر میں، کسی کا دن منایا جاتا ہے صرف بھیرا کے اندر، کسی کا دن منایا جاتا ہے صرف سیال شریف کے اندر، کسی کا دن منایا جاتا ہے صرف گولڑا شریف کے اندر، کسی کا دن کہیں، کسی کا دن کہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ہم ان کا دن مناتے ہیں، لیکن وہ ہستیاں جو پاک پیغمبر ہیں جن کی آزمائش میرے رب العالمین نے فرمائی، جب وہ کامیاب ہو گئے اپنے امتحان میں تو اللہ رب العالمین نے دن منانے کا اہتمام کیا، حالانکہ ہزارہا سال گزر گئے۔ حضرت ابراہیم کب کا زمانہ ہے آپ کا؟ حضرت محترم میں جمعے پہ بھی عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے بنی اسرائیل کے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان صرف دو پیغمبر آئے، ایک حضرت ہود علیہ السلام، ایک حضرت صالح علیہ السلام۔ باقی جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے ہوئے، یعنی آپ کو گزرے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے، لیکن چونکہ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، جو اللہ نے ان کا امتحان لیا، جانی امتحان لیا تو کامیاب ہو گئے، مالی امتحان لیا تو کامیاب ہو گئے، اولاد کی محبت کا امتحان لیا تو کامیاب ہو گئے، تو رب نے اعلان کیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ حضرات محترم یہ کیوں بنا لیا خلیل؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہوئے، 313 رسول ہوئے، ان میں سے حضرت ابراہیم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو اپنا خلیل فرمایا۔ حالانکہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کے سارے نبی بڑے فضیلت والے، سارے رسول بڑی فضیلت والے، کم درجے والا کوئی رسول بھی نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو جو آزمائشیں آئیں، میرا رب آزماتا ہے جتنا کسی کا ایمان ہو، اس ایمان کی کسوٹی کے مطابق ہر بندے کو آزماتا ہے۔ آپ کو بھی رب آزماتا ہے، مجھے بھی رب آزماتا ہے۔ جتنا جس کا ایمان مضبوط ہوگا اتنی آزمائش مضبوط ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے امتحان بھی سخت لاتا ہے۔ حضرات محترم یہ کربلا والا امتحان ہر بندے پہ نہیں آ سکتا، یہ مضبوط ہستیوں پہ آتا ہے، جو ایمان کی جان بنتی ہیں یہ ان پہ آتا ہے۔ اور اسی طرح تمام انبیاء امتحان میں سے گزرے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جیسا امتحان کسی نبی پہ نہیں آیا۔ بڑا کڑا امتحان، جب نار نمرود آگ، اس کی آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور کہا جاتا ہے اے ابراہیم ساری خدا کی خدائی میں، خدا کی ساری خدائی میں خدا کا نام لینے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، تم بھی نام لینا چھوڑ دو تو آگ سے بچ جاؤ گے۔ نہ صرف آگ سے بچو گے بلکہ تمہیں نمرود کے ساتھ نشست پر بٹھایا جائے گا، تمہیں وزیر بنا دیا جائے گا، تمہیں مشیر بنا دیا جائے گا، تمہیں نمرود کی مملکت میں حصہ دیا جائے گا، صرف نام لینا چھوڑ دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا کہ پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ ہر بندہ امتحان دیتا ہے ایمان کا، جتنا جس کا ایمان ہو اتنا امتحان۔ ہم جیسے لوگوں پہ یہ بھی امتحان ہے کہ ایک طرف سود کا پیسہ زیادہ ذرا، دوسری طرف حلال پیسہ تھوڑا ذرا۔ بندہ مومن پہ امتحان آ گیا۔ اب یہ چھوٹا سا امتحان ہے، لیکن افسوس ہمیں چھوٹے سے امتحان میں اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف دنیا دکھا دی، دنیا کی عیش و عشرت دکھا دی، دوسری طرف دین دکھا دیا۔ ہم نے اپنے دین کا سودا 10 روپے میں کر دیا، ہم نے اپنے ایمان کا سودا 100 روپے 1000 روپے میں کر دیا۔ حضرات محترم ہر بندہ آزمایا جاتا ہے، ہر بندہ آزمایا جاتا ہے،
جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر بندہ آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم کا ایمان سب سے مضبوط تھا، کیونکہ وہ ہمارے نبی کے دادا ہیں، ہماری ملت ابراہیمی ملت ہے۔ آج ہزاروں سال گزر گئے، ہم امتی تو محمد عربی کے ہیں، پر نام آج بھی ابراہیم کا لیتے ہیں، پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سے کوئی بندہ سوال کرے، پڑھتے تو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز کے اندر 5 وقت تم ابراہیم کا نام کیوں لیتے ہو؟ تو آپ کہہ دو کہ میری امت امت محمدیہ ہے، میری ملت ملت ابراہیمی ہے، ہماری امت امت محمدیہ، ہم محمد کے امتی ہیں، ملت ابراہیم کی ہے۔ حضرت ابراہیم کی بڑی سنتوں پر ہم عمل پیرا ہیں۔ یہ قربانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ختنہ کرنا کرانا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہ ملنگ پوچھتے ہیں کہ فلاں صحابی تو 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، وہ سنتی بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے دور دور سے سوال لاتے ہیں، صرف لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، ان ہستیوں کو نیچا دکھانے کے لیے بڑے دور دور سے سوالات لاتے ہیں۔ اور جی فلاں صحابی تو 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، وہ سنتی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تمہارے دور میں 2 سال کا بچہ سنتی بیٹھتا ہے، جب محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے تو وہ سارے کام کرتے تھے، لیکن یہ سنت مصطفی نہیں ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے، اور سارے مکے والے ابراہیم کی سنت پوری کرتے چلے آ رہے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تم نے کی ہے، یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، یہ آج کی سنت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہماری ملت کون سی ہے؟ ملت ابراہیمی امت ہے ہم محمد عربی کی، ملت ہے ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے ہم آپ کا نام لیتے ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو بھی آزمایا گیا، نعرے نمرود آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ایک طرف آگ ہے، دوسری طرف بادشاہی ہے، ایک طرف آگ دوسری طرف وزارت، ایک طرف آگ دوسری طرف دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی دولت، دنیا کا تخت۔ نمرود کہتا ہے اگر تم بھی نام لینا چھوڑ دو، خدا کی ساری خدائی میں تیرے علاوہ خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں، اگر تم بھی چھوڑ دو تو یہ عیش و عشرت، یہ تخت تمہارا، میرے ساتھ مصاحب بن کے بیٹھو گے، میرے مشیر وزیر بن کے بیٹھو گے، میں اپنا اقتدار تمہارے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ ایک طرف عیش و عشرت ہے، ایک طرف نعرے نمرود ہے۔ آپ اور میرے جیسا بندہ کوئی ہوتا کہتا جب ساری دنیا ہی نام نہیں لے رہی تو مجھے کیا پڑی ہے، اپنی جان بچاؤں، میں بھی نام لینا چھوڑ دوں، یہ عیش و عشرت تو مل جائے، یہ دولت تو مل جائے، یہ حکومت تو مل جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نمرود جو مرضی ہی کر لے، لیکن میں ابراہیم اپنے رب کا نام لینا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضرات محترم، ایک طرف دار و رسن، ایک طرف تو دار و رسن ہے، ایک طرف عیش و عشرت ہے، دیکھیں کدھر جاتا ہے دل، یہ عقل اور عشق کا امتحان ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی بیان کیا، کہتا ہے کہ نعرے نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا عقل تو کہہ رہا ہے، ہر بندے کی عقل کہتی ہے جان بچاؤ، لیکن عشق کہتا ہے اپنے یار جس کا نام لیا ہے اس کے نام پہ جان بھی قربان کر دو۔
صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لینے میں ابراہیم سچے تھے۔ اگر آج ہم مسلمان بھی سچے ہوتے، وہی ایمان ہم میں ہوتا، تو آج امریکہ ہم پہ چدراہٹ نہ کر رہا ہوتا، آج عراق امریکہ کے ہاتھ سے تباہ نہ ہوتا، آج افغانستان امریکہ کے ہاتھ سے برباد نہ ہوتا، آج پاکستان امریکہ کی کٹھ پتلی نہ بنتا، اگر ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہو جاتا۔ اقبال کہتا ہے کہ ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اقبال کہتا ہے کہ آج کے مسلمان میں بھی اگر ابراہیم کا ایمان پیدا ہو جائے تو آج بھی نار نمرود گلزار بن سکتی ہے۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ میرا تو وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے ایمان والے بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ تم پر کوئی قوت مسلط نہیں کرے گا، بلکہ سارے جہان پہ تم مسلط ہو جاؤ گے، سارے جہان کو تم مسخر کر لو گے اگر ایمان والے بن گئے۔ وہی بات ڈاکٹر اقبال نے اللہ کے قرآن سے کی کہ ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آپ نعرے نمرود میں چھلانگ لگا لی، اپنی جان رب کے نام پہ قربان کی۔ آپ بڑا مال تھا آپ کے پاس، ایک زمانہ ایسا آیا کہ بڑا مال اکٹھا ہوا، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، ہزاروں کی تعداد میں گائے جنگل میں چرا رہے ہیں، ادھر جانور چرا رہے ہیں، ادھر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ دور سے کہیں سے سنا کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے، کانوں میں آواز پڑی، وہ آواز اتنی میٹھی، اتنی شیرینی آواز وہ کانوں میں پڑی، دل پہ اثر کر گئی، روح جھوم اٹھی، جس طرف سے آواز آ رہی تھی اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے آگے جا کے جنگل کے درمیان میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قریب جا کے بیٹھ گئے۔ جب اس بندے کو پتہ چلا کوئی اور بندہ بھی میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، وہ بندہ چپ کر گیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا یار بڑا مزہ آیا تھا، وہ کہاں سے تمہاری آواز جنگل کے اندر سنتا سنتا میں یہاں تک پہنچا، تیری آواز سننے کے لیے بڑا مزہ آیا، بڑی چس آئی، بڑا لطف آیا، تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا، ایک دفعہ پھر مجھے اپنے رب کا ذکر سنا دے۔ اس نے کہا پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کی فرمائش ہے تو آپ کو کچھ دینا پڑے گا، مفت میں نہیں کروں گا، بتاؤ کیا دو گے؟ کچھ دو تاکہ میں اللہ کا ذکر کروں۔ آپ نے فرمایا یہ میری ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہیں، میں تمہیں دے دوں گا، پر ایک دفعہ مجھے وہ چس والا نام سنا دو۔ تم نے نام لیا میرے اس رب کا جس رب کے نام پہ میں ابراہیم اپنی جان بھی قربان کر چکا ہوں، اپنی اولاد بھی قربان کر چکا ہوں، سارے جذبے اس رب کے نام پہ قربان کر چکا ہوں، مجھے بڑی چس آئی، بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، میری ساری بکریاں تیری ہو گئیں، ایک دفعہ پھر مجھے اپنے رب کا نام سنا دو، اس کا ذکر سنا دو۔ اس نے ذکر شروع کر دیا، تھوڑی دیر کرتا رہا، پھر چپ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا یار بڑا مزہ آیا، ابھی دل سیر نہیں ہو رہا، پھر مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ اس نے کہا بکریاں تو میری ہو گئیں، اب کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا یہ میری ہزاروں کی تعداد میں گائیوں کا جو اجڑ ہے یہ اب میرا نہیں رہا، تیرا ہو گیا، یہ تم لے لو، مجھے میرے اللہ کا ذکر سناؤ۔ اس نے پھر ذکر شروع کر دیا، تھوڑی دیر ذکر کرتا رہا، جب چپ کر گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا روح کو بڑی سرشاری مل رہی تھی، بڑا مزہ مل رہا تھا، میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا تھا،
روکو نہیں، ایک دفعہ پھر اپنے رب کا ذکر سناؤ۔ اس نے کہا بکریاں بھی میری ہو گئیں، گائیاں بھی میری ہو گئیں، اب کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا یہ ہزاروں کی تعداد میں میرا اونٹوں کا اجڑ ہے، یہ سارے کا سارا میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے پھر ذکر شروع کر دیا، تھوڑی دیر ذکر کرتا رہا، پھر چپ کر گیا۔ حضرت ابراہیم چونکہ سچے عاشق تھے، کہاں سے روتے تھے؟ جو سچے عاشق ہوتے ہیں وہ محبوب کے نام سن سن کے رجتے نہیں ہیں، سیر نہیں ہوتے، ان کا دل ہوتا ہے نام بار بار لیا جائے۔ آپ نے فرمایا یار ایک دفعہ پھر ذکر سنا دو۔ اس نے کہا مسکرا کے کہ اب تیرے پاس دینے کو ہے کیا؟ بکریاں ساری میری ہو گئیں، گائیاں ساری میری ہو گئیں، اونٹ سارے میرے ہو گئے، اب تیرے پاس بچا ہی کیا جو تم مجھے دو گے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، اب بکریاں بھی میری ساری تیری ہو گئیں، گائیاں بھی تیری ہو گئیں، اونٹ بھی تیرے ہو گئے، اب ان جانوروں کو چرانے کے لیے تمہیں ایک گلہ باندھ تو چاہیے، تمہیں ایک چرواہا چاہیے، تمہیں ایک آجڑی چاہیے، تمہیں ایک نوکر چاہیے۔ میں اپنے رب کے نام پہ بک کر میں ابراہیم تمہارا چرواہا بن جاؤں گا۔ وہ مسکرا پڑا، اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں، جبریل ہوں، میں تمہیں آزمانے آیا ہوں۔ ابراہیم نام اپنے رب کا سچے دل سے لیتا ہے یا اوپر والی زبان سے لیتا ہے؟ یہ بکریاں بھی تیری ہیں، میرے کسی کام کی نہیں، یہ اونٹ بھی میرے کسی کام کے نہیں، میں فرشتہ ہوں، یہ گائیاں بھی میرے کسی کام کی نہیں، میں فرشتہ ہوں، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ لیکن مجھے مزہ آیا کہ اللہ کے نام پہ انسانوں کے اندر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والا ابراہیم موجود ہے۔ تب اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ تو حضرات محترم رب آزماتا ہے، آزما کے جب بندہ اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو عہدہ عطا فرماتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں انبیاء گزرے، سارے ابراہیم کی نسل میں سے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ ہم نے 4 فرشتے بھیجے ابراہیم کی طرف جو اس کو بیٹے کی بشارت دینے آئے۔ یا اللہ کس کی بشارت دی؟ فرمایا اسحاق کی، اسحاق کے بعد یعقوب کی، اور انہوں نے آ کے بشارت دی اے ابراہیم تمہیں تیری بیوی سارہ سے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 110 سال سے اوپر تھی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال سے اوپر تھی۔ تو فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے وہ تمہیں بیٹا اسحاق بھی دے گا، اسحاق کو بیٹا یعقوب دے گا۔ ابھی پوترے نے بھی آنا ہے، بیٹے نے بھی آنا ہے، پوترے کا نام رب نے پہلے لے لیا۔ فرمایا پتر رب دے گا، نام اسحاق ہوگا، اس کو رب پتر دے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ یعقوب کا لقب اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل کے سارے نبی یعقوب کی لڑی سے ہے، اور یعقوب پوترا ہے ابراہیم کا۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے ہزاروں نبی بھی گزر گئے، ہزاروں زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی گھر گھر ابراہیم کی سنت ادا کرنے کے لیے کسی نے گائے باندھی ہوئی ہے، کسی نے بچڑا باندھا ہوا ہے، کسی نے جھوٹا باندھا ہوا ہے، کسی نے دمبا باندھا ہوا ہے، کسی نے بکرا باندھا ہوا ہے، کسی نے چھترا باندھا ہوا ہے۔ پوچھتے ہیں جناب یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ قربانی ہے، یہ ان کی سنت۔ یا اللہ ان کو تو گئے ہزاروں سال ہو گئے۔ فرمایا رب یہی تو بتا رہا ہے کہ رب جن کو آزماتا ہے آزمائش میں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تم جن نیک بندوں کے عرس مناتے ہو وہ مناتے ہو اپنے اپنے ایریے میں، میں رب بھی ذوالحج میں اپنے ابراہیم کا عرس مناتا ہوں۔ پھر یہ نہیں چاہے سعودیہ ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے جرمن ہو، چاہے فرانس ہو، دنیا کے کونے کونے میں گھر گھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے مسلمان خون بہا رہے ہوتے ہیں۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام
نے ثابت کیا، اپنا خلوص ثابت کیا، اپنی خشیت الہی، محبت الہی، خلوص للہیت الہی یہ ثابت کی، تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ آج جو حاجی آج پڑھنے گئے ہوئے ہیں وہ جتنے کام میں وہاں سر انجام دیں گے، وہ یا حضرت ابراہیم کی سنت ہوگی، یا حضرت اسماعیل کی سنت ہوگی، یا حضرت حاجرہ کی سنت ہوگی، یا پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہوگی۔ یا اللہ یہ کیا، حجر اسود پہ بوسے دے لے، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگا لے، تو کہتا ہے میں راضی ہو گیا۔ اب کبھی دوڑا ہے صفا مروہ کے درمیان؟ یا اللہ یہ چلو تیرا نام لیں، تجھے سجدے کریں تو ٹھیک پتہ چلے بھی تو راضی ہو گیا، کیونکہ تجھے سجدے کیے، تیرا نام لیا۔ یا اللہ ادھر ہم صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہیں اور تو راضی ہو رہا ہے، حج قبول ہو رہا ہے، وجہ تو دوڑا ہے کبھی؟ فرمایا میں تو نہیں دوڑا، میری بندی حاجرہ تو دوڑی ہے۔ میرے بندوں کی سنت جو زندہ کرتا ہے میری رحمتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ وہ مختلف اوامر، وہ مختلف اعمال، مختلف مناسک، ان کا نام حج پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا والفجر، مجھے فجر کی قسم۔ یہ کون سی فجر ہے؟ یہ 10 ذو الحج کی فجر ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے 10 راتوں کی قسم۔